الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك وقطعت عنق أخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه إن كان يرى أنه كذلك. یہ روایت جمعرات بلکہ بدھ کو یہ روایت ہم نے پڑھی تھی اور اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں مختصر سی عرض کی تھی. اسی سلسلے گفتگو کو دوبارہ اسی حدیث کی روشنی میں ہم آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ دوسروں کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے. ہر انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی عام گناہگار یا بزرگ کی کوئی قید نہیں ہے. اپنی تعریف سن کر دوسرے کے منہ سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے عیوب پر پردہ ڈالا جائے اور ان عیوب کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. ظاہر ہے انسان ہے، کمزور ہے. اس سلسلے میں دو طرح کے ہمارے ہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی میری تعریف اور توصیف میں لمبے لمبے قصیدے پڑھے، میری شخصیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، میرے بارے میں لوگوں کو بتائے کہ یہ تو فلاں بڑے حضرت مجدد وقت ہیں، یہ تو قطب اور ابدال ہیں، آپ لوگ تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یہ دل کی آرزو اور تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میرے کمالات، میرے محاسن، میری خوبیاں وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتایا جائے کہ ناقدرو تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہستی کون ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک تو مزاج یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی تعریف اور توصیف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی اور جن بعض لوگوں کا جو میں نے مزاج ابھی بتایا، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی کسی خوبی کا تذکرہ ہو. برداشت نہیں، بالکل برداشت نہیں ہے کسی قیمت پر کہ دوسرے کی کسی خوبی کا، کسی کمال کا، اس کے کسی وصف کا تذکرہ ہو. نہیں، قطعاً نہیں. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. مبالغہ آرائی کا مطلب یہ ہے، بس سیدھا سادہ سا میں اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں دیہاتیوں کی زبان میں، کہ اس کو فرش سے اٹھاتے ہیں، عرش تک پہنچا دیتے ہیں. نیچے سے اٹھاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ واقعی وہ آدمی ایسا ہے، بلکہ اس میں تملق اور چاپلوسی، خوشامد، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں چمچے گیری، اور بھی کچھ اور الفاظ بولتے ہیں، میں مسجدیں نہیں بول سکتا، مجبور ہوں. تو یہ دوسروں کے تعریف میں اور ان کے محاسن اور خوبیوں میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو خود شک ہونے لگتا ہے کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایسا ہوں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی دوسرے کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کا مقصد اس کی تعریف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اپنے مفادات حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. مفادات حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے.
کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کو یا ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ذریعے ترقی کے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ایک لوگوں کا مزاج ہے. تو یہ دونوں چیزیں حدیث میں منع فرمائی. میں نے جمعرات بدھ کے دن بھی وہ حدیث پڑھی تھی، اور آج پھر میں نے وہ حدیث پڑھی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی. آپ نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمائی کہ تیری یہ ہلاکت ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن توڑ کے رکھ دی. تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن توڑ کر رکھ دی. کیا مطلب؟ جب تو نے اس کی اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، اور منہ پر تعریف کر رہا ہے، تو لا محالہ وہ آدمی خود پسندی میں مبتلا ہوگا، وہ عجب میں مبتلا ہوگا، وہ تکبر میں مبتلا ہوگا. اور جب ان چیزوں میں مبتلا ہوگا تو یہ اس کا زوال شروع ہو گیا. تعریف کر رہی تو پیچھے کرو تعریف، پھر پتہ چلے گا ہاں واقعی آپ اس آدمی کے خوبی اور کمال کے معترف بھی ہیں، اور آپ اس کو کوئی بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑا رتبہ اور درجہ دینا چاہتے ہیں. سامنے نہیں. سامنے تو حدیث نے فرمایا کہ کوئی تعریف کرے تو منہ میں مٹی ڈال دو، چہرے پر مٹی پھینک دو. یہ تو 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. افراط اور تفریط، یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، بالکل حرام اور ناجائز ہیں. البتہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کوئی قابل قدر اور قابل ذکر کام کیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے اس کمال کو سراہنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہیے. چنانچہ احادیث میں بے شمار مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حضرات صحابہ کے بارے فرمایا کہ نعم الرجل، یہ آدمی بہت ہی بڑھیا ہے، یہ آدمی بہت ہی اچھا ہے. بسا اوقات یہ مقصد ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ آدمی جس راستے پر اور جس ترقی والے راستے پر جا رہا ہے، اس کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے، تو اس کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، اس کو تھپکی دینا مقصود ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی مقصود ہوتی ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو ہمت مت ہارو، ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے تم نے کام کیا ہے. یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حضرات صحابہ کے ان کے کارناموں پر آپ نے تعریف اور توصیف کے کلمات ارشاد فرمائے، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، ان کو اچھے القابات سے آپ نے نوازا. حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی شخص کی یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ کسی آدمی کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف اس کے حق میں ایک طرح کی شہادت اور گواہی ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں تو ہماری لائن میں ہماری لائن سے مراد یہ کہ مولویوں کی لائن میں، یہ طلبہ جانتے ہیں، میں بھی اسی کیٹیگری کا آدمی ہوں. ہمارے ہاں جب کسی کو بلاتے ہیں جلسے میں، پروگرام میں، اسٹیج پر، اللہ اکبر، اشتہار میں اتنے القابات، اتنے القابات، اتنے القابات، اگلا بندہ شرما رہا ہوتا ہے کہ یار بیچارے کو کچھ ہو گیا ہے، میرا خیال اس نے کچھ پیا ہوا ہے، اور بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. وہ زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، قطب دوران اور مجدد وقت، اور خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا، ہمیں تو وہ الفاظ بھی نہیں آتے. اور جبکہ وہ آدمی ایسا ہے ہی نہیں، وہ آدمی ایسا ہے ہی نہیں. گناہ ہے. میں نے عرض کیا کہ کسی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے. آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں جو باتیں تمہارے بارے میں کہہ رہا ہوں تم بالکل اس کے مصداق پر پورا اترتے ہو. جھوٹ ہے، سراپا جھوٹ ہے. صرف مسکے لگانا، صرف چڑھانا کہ حضرت آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو بس ویسے ہیں، آپ تو بس ڈبل پیسے ہیں، جنگل کے بھینسے ہیں. خامخواہی کی بات ہے. تو یہ جائز نہیں. البتہ حدیث میں کہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالۃ فلیقل احسب فلانا واللہ حسیبہ، کہ میں اس آدمی کو نیک جانتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ ہے محتاط راستہ.
میں اس آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بس اتنی بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا نبی کا درجہ دے رہے ہیں، آپ اس کو ولی کا درجہ دے رہے ہیں. وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بالکل محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہاں میں اس کو نیک آدمی سمجھتا ہوں، میں اس کو نیک آدمی سمجھتا ہوں، میں اس کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بس اتنی سی بات کافی ہے. اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی. بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، جو بات بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. اللہ کرے کہ وہ بات ہم سمجھ لیں اور ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شعب الایمان میں لکھا ہے کہ بعض سلف سے یہ بات منقول ہے، بعض اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ کیا جملہ ارشاد فرماتے، ذرا دل کے کان کھول کر سنیں. جملہ سنا تو جملہ. بعض اکابرین اور سلف سے منقول ہے، جب ان کے سامنے کوئی مجلس میں ان کی تعریف کرتا تو وہ یہ کہتے، اللہم اغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون. عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں. 3 باتیں. اللہم اغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بیچارے میرے حال کو جانتے نہیں ہیں، یہ ان بیچاروں کو دھوکہ لگا ہوا ہے. وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور اے اللہ جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، چاہے مبالغہ کر رہے ہیں، اس پر میرا مواخذہ نہ فرما، میری پکڑ نہ فرما، مجھے معاف کر دے. وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور جو یہ کچھ اچھی باتیں زبان سے نکال رہے ہیں، اللہ مجھے ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے ایسا کر دے جیسا یہ گمان رکھتے ہیں میرے بارے میں. اتنے بہترین جملے ہیں، اتنے بہترین جملے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی دل سے یہ باتیں کہے گا کسی کی تعریف سن کر، اچھا یہ جملے تو شاید آپ کو یاد نہیں ہوں گے، میں نے یہ جو جملے عربی کے آپ کو بتائے، اگر اتنا جملہ آپ دل میں تصور کر لیں کہ یا اللہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے میرے بارے میں، اس کے گمان کے مطابق مجھے ایسے ہی بنا دے، جیسا یہ مجھے نیک سمجھ رہا ہے یا جیسا مجھے نیک کہہ رہا ہے. دل میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ جیسے یہ کہہ رہا ہے مجھے ایسا بنا دیں اور مجھے ایسا ہی کر دیں اور اس کے گمان کو صحیح کر دیں. تو ایسا آدمی نہ کبھی عجب میں مبتلا ہوگا، نہ خود پسندی میں مبتلا ہوگا، نہ تکبر میں مبتلا ہوگا، اور اللہ کی ایسے بندے کے ساتھ نصرت اور مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ ان معروضات پر ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا